بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے زمانے میں 3 لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے زمانے میں ہی دعویٰ کیا۔ اس میں سے پہلا نام، جس کا خوب نام سنتے ہیں، مسیلمہ کذاب، اور جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، 100 سال سے زائد تھی اس کی عمر۔ اس شخص نے بنی حنیفہ جو اس کا قبیلہ تھا، اس کے اپنے قبیلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنا تھا اس کو، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر آپ اپنی نبوت میں مجھے شریک کرتے ہیں یا مجھے خلافت سے نوازتے ہیں تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر خلافت کے معاملے میں تم مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگو گے تو میں یہ ٹہنی بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ خیر، وہ واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد اپنے قبیلے میں آیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے اسی کے قبیلے کا ایک آدمی اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن یہ شخص ایسا نکلا جب کذاب یمامہ مسیلمہ کذاب کے پاس آیا تو اسی کی بات کا اثر لے لیا اور خود بھی اس کی نبوت کا اقرار کر لیا، اور لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ اب لوگوں کو بات مضبوط لگنے لگی، کیوں؟ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہی آیا تھا اور آپ نے اس کو بھیجا تھا، لیکن بات کچھ اور کہنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے کچھ اور بات کہہ دی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ کذاب یمامہ یعنی مسیلمہ کذاب یہ نبی ہے۔ لوگ اس کے اوپر ایمان لانے لگے۔ پھر اس نے ایک خط لکھا اور خط 2 قاصدوں کے ذریعے سے اپنا خط بھجوایا۔ خط میں اس نے کیا لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام، معلوم ہو کہ میں نبوت کے معاملے میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی زمین آدھی آپ کی ہے اور آدھی میری ہے، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ یہ خط جب وہ دونوں قاصد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں، آپ نے ان قاصدوں سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ ان کے بارے میں کیا ہے، تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے، یعنی ہم بھی اس کو نبی سمجھتے ہیں، وہ سچا نبی سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ پھر آپ نے خط لکھوایا ایک، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام، سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت یعنی آخرت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ لیکن وہ شخص پھر بھی نہیں مانا اور لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف گھسیٹتا رہا، اور اس نے اپنی ایک نئی شریعت بھی گھڑ لی، شراب کو حلال کر دیا، زنا کو جائز قرار کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز قرار کر دیا جبکہ نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہو سکتا، ختنہ کرانا حرام کر دیا، رمضان کے روزے ختم کر دیے، فجر اور عشاء معاف کروا دی کہ 3 ہی نمازیں ہیں بس، قبلے کی طرف منہ کرنا اس کے یہاں کوئی ضروری نہیں تھا، سنتیں ختم کر دی، صرف فرض نمازیں باقی رکھی، نمازیں فرض وہ بھی 3 اور وہ بھی فرض، سنتیں بھی معاف، اور بھی بہت ساری خرافات اس نے گھڑی۔ لیکن اللہ ایک ایسا نظام بناتا ہے کہ اللہ ایسوں کو دنیا میں ہی ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ نے اس کو ذلیل کیسے کیا؟ اگر یہ کسی کے لیے دعا کرتا تھا تو اس کا الٹا ہو جاتا تھا۔ ایک شخص کے باغ میں اس نے باغ کے لیے دعا کی کہ اس باغ میں ہریالی آ جائے، تو اس باغ کے سارے درخت سوکھ گئے، سب درخت سوکھ گئے۔ ایک شخص کے سر پر، ایک بچے کے سر پر ہاتھ رکھا برکت کے لیے، وہ گنجا ہو گیا، برکت کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ گنجا ہو گیا۔ ایک بکری کے تھنوں پر اس نے ہاتھ لگایا تاکہ دودھ بڑھ جائے، لیکن ایسا ہوا کہ جتنا دودھ تھا وہ بھی خشک ہو گیا اور بکری کے تھن تھے وہ بالکل سکڑ گئے۔ ایک کنویں کے اندر اپنا تھوک ڈالا، اس کنویں کا پانی اور نیچے چلا گیا۔ تو آپ اس طرح اللہ رب العزت اس طرح ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف ایک لشکر تیار کیا۔ حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، صحابی تھے، ان کو بھیجا اور ان کے پیچھے ایک دوسری فوج بھی بھیجی اور ان سے کہا کہ جب تک یہ فوج تمہارے ساتھ آ کر نہ مل جائے تم حملہ نہیں کرنا۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے ہیں تو جوش میں آ کر انہوں نے مسلمان پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شکست کھا گئے مسلمان۔
جو دوسری فوج تھی جو پیچھے مدد کے لیے آ رہی تھی، اس نے جب یہ خبر سنی تو وہیں رک گئی تاکہ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا حکم آئے تو ہم آگے کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے لیے تیار کیا، ایک لشکر ترتیب دیا، ان کو بھیجا، اور وہ جو فوج مدد کے لیے گئی تھی اس سے کہہ دیا کہ تم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں مل جانا۔ اب یہ وہاں پہنچے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں 40,000 کا ان کا لشکر تھا، 40,000 وہاں پہنچے، اور اتمام حجت کے لیے اس کو سمجھایا بھی، مسلمہ کو، اس کے لوگوں کو بھی سمجھایا، دین حق کی دعوت دی، لیکن کوئی اثر اس پر نہ ہوا، یہاں تک کہ جنگ شروع ہوئی۔ وہ جو ہے ایک قلعے میں بند ہو گیا، ایک صحابی تھے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب ایک بڑا باغ تھا، اس کے بڑے دروازے تھے کہ جلدی سے کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا، اس میں بند ہو گیا۔ ان صحابی نے کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کسی طرح مجھے اندر پہنچا دو، میں دروازہ کھول دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو مانے نہیں، جب زیادہ کہا انہوں نے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر ان صحابی کو کسی طرح اندر پہنچوایا، دوسرے لوگوں کے ذریعے سے، یہ دیوار پھاند کر جو ہے اندر گئے۔ اندر پہنچتے ہی جتنے لوگ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے سب کو ختم کرتے ہوئے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولا، مسلمانوں کا لشکر باہر تیار کھڑا تھا، فوراً اندر پہنچے، اور ان کے جتنے بھی دشمن تھے سب کے جو ہے اوپر پل پڑے اور سب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مسلمہ کذاب جو ہے وہ آیا تو اس کے خلاف حضرت وحشی بن حرب، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے، انہوں نے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ مسلمہ کذاب زمین پر گر پڑا۔ وہیں ایک انصاری کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی تلوار سے اس کی گردن جو ہے الگ کر دی۔ اس جنگ میں تقریباً 660 مسلمان جو ہے شہید ہوئے، اور 21,000 جو ہے یہ مسلمہ کذاب کے ماننے والے مارے گئے۔ پھر اس کا جو قبیلہ تھا بنی حنیفہ وہ واپس اسلام کی طرف آ گیا۔